السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک دنیا کی ہر پریشانی کا حل، قیامت تک آنے والی جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف میں موجود ہے۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کو قرآن پاک کے ایک معجزے کے بارے میں یعنی کرشمے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ ہر مسلمان کا دل یقیناً خوش ہو جائے گا، لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ پیارے دوستو، ایک ہندو لڑکی جس کا نام سنگیتا تھا، جب وہ چھوٹی سی تھی یعنی 4 سے 5 سال کی بچی تھی تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ اس کی سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام روبینہ تھا۔ سنگیتا اور روبینہ میں بہت گہری اور سچی دوستی تھی اور یہ دونوں پورا دن مل کر موج مستی اور کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی، جیسے چھوٹی عمر کے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، وہ جس سہیلی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ روبینہ تھی اور مسلمان تھی، اور روبینہ کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن سکھاتی تھی اور یاد کرواتی تھی۔ روبینہ تھوڑی دیر تک سنگیتا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، پھر جب روبینہ کی ماں قرآن پاک پڑھنے کے لیے روبینہ کو بلا لیا کرتی تھی تو سنگیتا جو ایک ہندو تھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ابھی گھر نہیں جاؤں، اور پھر سنگیتا روبینہ کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ دوستو، یہ ہندو لڑکی تھی، اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے یعنی روبینہ نے قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو سنگیتا نے بھی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہندو لڑکی جوان ہو گئی اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ہندوؤں میں سے ایک نوجوان میں سے طے کر دی جو بہت زیادہ کٹر تھا، بہت سخت ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب سنگیتا کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی سہیلی روبینہ کی ماں کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر میں سچائی بتاؤں گی تو وہ مجھے اسی وقت قتل کر دیں گے، اور اب میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ ہندو ہے، تو میں کیا کروں؟ اس استادنی نے یعنی روبینہ کی ماں نے اس کو تسلی دلائی، تم کو اگر قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ چنانچہ اس استادنی نے اس کی شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا گیا تو اس ہندو لڑکی کی ماں سے کہا، اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی اس کے گھر پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر قرآن پاک کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب آفس چلا جاتا تو وہ گھر پر اکیلی ہوتی اور قرآن کو نکال کر وہ روزانہ پڑھتی اور شوہر کے آنے سے پہلے اس کو چھپا کر رکھ دیتی۔ کئی سال اس نے اسی طرح سے گزار دیے، یہاں تک کہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اور وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا ترکیب بنا دے کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ مسلمان بن جائے۔
اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کے شوہر کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس نے ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اسے کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور اب تیرا میرا ساتھ صرف چند دن کا ہے، اب بس میں مرنے ہی والا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہ پاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں آپ پریشان مت ہوئیے، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں اور میں امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شوہر نے وعدہ کر لیا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا اور دم کر کے اس کو پانی پلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استادنی کو دیکھا تھا کہ وہ بیمار بچوں کو سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتی تھیں۔ شوہر نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے کہ اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو بس میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی ہو۔ دوستو اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینے وہ لڑکی سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتی رہی، پھر 1 مہینے کے بعد جب اس کا ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں تو کبھی زندگی میں کینسر تھا ہی نہیں، کینسر کا نام و نشان تمہارے جسم میں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا 1 مہینے پہلے تمہارے رپورٹ میں کینسر موجود تھا اور اب تعجب کی بات ہے کہ اب کینسر بالکل ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ پیارے دوستو اللہ نے اس کو صحت عطا کر دی۔ جب رپورٹس بالکل کلیئر آ گئیں تو شوہر نے خوش ہو کر بیوی سے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، مانگو تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ۔ شوہر نے پوچھا تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری سٹوری سنائی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی جو مسلمان تھی اور میں نے وہاں پر قرآن پڑھنا سیکھا اور میں دل سے مسلمان ہو گئی تھی لیکن ظاہر نہیں کیا، اور جب آپ آفس چلے جاتے تھے تو میں آپ کے جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے آپ بھی مسلمان بن جائیں، آپ کو ہدایت ملے اور اولاد جو مجھے ہوگی وہ بھی مسلمان ہو جائے، اور اب آپ میری بات مانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ پیارے دوستو اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا گیا، اب یہ میاں بیوی بیٹا سب مسلمان ہو گئے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں گے تو ہماری برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کا بندوبست میں کر دیتا ہوں۔ شوہر نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب میں اپلائی کر دیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا کر دی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی زندگی سعودی عرب میں مسلمان بن کر گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب ماننے لگا تھا اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا۔ پیارے دوستو بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔